بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی ایک مسلمان کے لیے اہمیت کیا ہے؟ آج کا مسلمان اس سے غافل اور ناواقف ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی مومن کو بیت المقدس کی سرزمین پر گھوڑے کی ایک رسی جتنی جگہ بھی مل جائے کہ جس کی بدولت وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت سے مستفید ہوتا رہے، تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سچے مومن کے دل میں بیت المقدس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بارے میں کس قدر حساس ہونا چاہیے۔ دوستو، اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا کس قدر جذباتی تعلق ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا معمول کے طور پر مانگا کرتے تھے، اے اللہ، اگر آپ نے ہمارے جسموں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر نہیں کی تو ہماری روحوں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر فرما دیجیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ اس حوالے سے کر لے کہ اس کے دل میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے کتنی محبت موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دلچسپ حقائق اور معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آج مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 اہم حقائق اور معلومات جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ان سے واقف نہیں ہوتے۔ دوستو، یہ معلومات ایسی ہیں کہ جو بیت المقدس کی آزادی کی تحریک سے روشناس کرانے اور مسلمانوں میں موجود غفلت اور ناواقفیت ختم کر دے گی۔ اس لیے ویڈیو کو آپ نے اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کو 40 حقائق بتائیں گے جن میں سے ہر ایک انتہائی اہم ہے۔ تو چلیے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے یہ حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، دوستو یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ ایک گنبد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل احاطے کا نام ہے۔ چنانچہ عام طور سے تصویر میں جو ایک لمبی چوڑی چار دیواری دکھائی دیتی ہے، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی اس میں موجود دروازے، مختلف چھوٹے بڑے صحن، برآمدے، جامع مسجد، قبۃ الصخرہ، مصلی مروانی، قبے، پانی کی سبیلیں اور دیگر جو بھی تاریخی آثار اس چار دیواری میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس پر موجود اذان دینے کے مینارے، سب مسجد اقصیٰ میں شامل ہیں۔ یہ پوری جگہ سوائے قبۃ الصخرہ اور جامع مسجد کے بغیر چھت کے ہے۔ چنانچہ علماء کرام اور مورخین کا اس پر اتفاق ہے، اور اسی پر یہ مسئلہ مفترا ہوتا ہے کہ جو شخص اس پورے احاطے میں کہیں بھی نماز پڑھ لے تو وہ اس فضیلت کا مستحق بنتا ہے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصیٰ کے کئی نام ہیں جو سب کے سب اس کی فضیلت اور بلندی شان کا اظہار ہیں۔ بعض علماء نے اس کے 20 نام جمع کیے ہیں، البتہ مشہور نام 3 ہیں: مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور ایلیا۔ نمبر 3، یہ مسجد بیت المقدس شہر کے ایک ٹیلے پر واقع ہے، اور یہ مسجد اس اعتبار سے دنیا کی واحد ترین مسجد ہے کہ اس کے احاطے میں جس قدر تاریخی آثار موجود ہیں وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہیں۔ اس مسجد کا کل احاطہ 40,104 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 4، زمین پر مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر بننے والی مسجد یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 سال۔ نمبر 5، یہ ایسی مسجد ہے کہ خود اس کا اپنا احاطہ بھی اور اس کا ارد گرد بھی مبارک علاقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک حصے میں اپنے مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جن کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ بے شک وہی کامل سننے والا اور کامل دیکھنے والا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس ایک آیت کے علاوہ اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں اور کوئی بات بھی نہیں ہوتی، تب بھی یہی ایک آیت بہت کافی تھی
پھر جب اس کا ارد گرد مبارک ہے تو خود اس مسجد کی برکت کتنی ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبی کے علاوہ باقی تمام مساجد سے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہے۔ نمبر 6، یاد رہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس کی تفصیل حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ پھر ہمارا رخ قبلہ بیت المقدس کی طرف پھیر دیا گیا۔ یاد رہے کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی اس مسجد اقصی کی اہمیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور اسلامی شریعت میں پہلے کی طرح ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت برقرار رہی اور برقرار چلی آ رہی ہے، الحمدللہ۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت اور عظیم شان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر سچے مسلمان کا دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسے براہ راست دیکھ لینا بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا مذاکرہ کیا کہ آیا مسجد اقصی افضل ہے یا مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھی نماز کی جگہ ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بندے کو اگر وہاں زمین کا فقط گھوڑے کی رسی کی جگہ جتنا ٹکڑا مل جائے کہ جس کی بدولت وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو یہ بات اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ نمبر 8، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جو ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری طرف اس مسجد کی عظمت کا نشان بھی۔ جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات شمار کر کے رکھ لو کہ قیامت سے پہلے یہ 6 باتیں ضرور ہوں گی۔ پہلی بات میری وفات، دوسری پھر بیت المقدس کی فتح، تیسری پھر 2 ایسی عام موتیں جو تم میں بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گی، چوتھی پھر مال میں اس قدر اضافہ کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی کمی محسوس کر کے ناراضی ظاہر کرے گا۔ نمبر 5، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا عرب کے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اور چھٹی، پھر تمہارے اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان ایک صلح کا زمانہ آئے گا، مگر وہ تم سے بدعہدی کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے اسی جھنڈے تلے جمع ہو کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اور دوستو، مسجد اقصی کے حقائق نمبر 9 کی اگر بات کی جائے تو مسجد اقصی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کی قیام گاہ اور اہل ایمان کا مضبوط گڑھ ہے، یعنی اس جگہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ اور پختہ ایمان والوں کی ہوگی۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے قتال کرتی رہے گی، جو اپنے مخالفین پر غالب رہے یہاں تک کہ ان کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ دوستو، اگرچہ یہ جماعت دنیا میں بکھری ہوئی بھی وقتاً فوقتاً موجود رہے گی، مگر بیت المقدس میں یہ جماعت بہرحال رہے گی، کیونکہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دجال نامی فتنے کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فلسطین کے باب لد کے مقام پر ہی اسے قتل کریں گے، تو یقیناً اس وقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین جس سرزمین پر موجود ہوں گے وہ یہی بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ نمبر 10، دوستو، مسجد اقصی، بیت المقدس اور بلاد شام یہ ارض محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور ارض منشر یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ بھی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جگہ ہے۔ نمبر 11، مسجد اقصی کا یہ بھی امتیاز ہے
کہ اس سرزمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی، البتہ 4 جگہوں تک وہ نہیں آ سکے گا: کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور طور۔ حقائق نمبر 12۔ دوستو، اسی مسجد اقصی کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی شب سیر کرائی گئی، اور اس میں عجیب حکمت یہ ہے کہ اس سیر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی، جو زمین پر بننے والی پہلی مسجد ہے، اور اس زمینی سیر کی آخری منزل مسجد اقصی بنائی گئی، جو زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 قبلے اور ان کی فضیلت جمع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بلیغ اشارہ بھی دے دیا گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق کو لایا گیا، یہ ایک سفید رنگ کا قدرے لمبا جانور تھا، جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا قدم وہاں تک پڑتا تھا جہاں تک آدمی کی نظر پڑتی ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، پھر اسے اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں دیگر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ والا برتن لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطری چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ہمیں وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ نمبر 13۔ دوستو، یہ مسجد اقصی وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبوی کے موقع پر جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا کہ اب اس مبارک جگہ کے خلافت و وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ نمبر 14۔ اس مسجد کی طرف کجاوے کس کر سفر کیا جاتا ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ محنت و مشقت اٹھا کر اور کجاوے کس کر اس مسجد کی طرف سفر کرے تو یہ مستحب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام نے دور دراز سے سفر کیے تاکہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکیں اور وہاں نماز پڑھ سکیں، بلکہ بہت سے سلف صالحین تو اپنے اپنے زمانے میں تعلیم و تربیت کے حلقوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کرتے رہے ہیں۔ نمبر 15۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس بات کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون سی مسجد افضل ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا بیت المقدس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے، البتہ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور عنقریب ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کو یہ بات دنیا و مافیا سے بہتر معلوم ہوگی کہ اسے بیت المقدس میں صرف گھوڑے باندھنے جتنی جگہ مل جائے تاکہ وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کو دیکھ سکے۔ حقائق نمبر 16۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ ایک یہ کہ انہیں فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت دی جائے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری یہ کہ انہیں ایسی بادشاہت ملے کہ ان کے بعد ویسی بادشاہت کسی کو بھی نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کہ جو شخص بھی اس مسجد کی طرف کسی بھی اور مقصد کی بجائے صرف اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئے
تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جائے جیسے کہ وہ اس دن تھا جب اسے ماں نے جانا تھا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی دو باتیں تو ان کی پوری کر دی گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ نمبر 17، مسجد اقصی، القدس اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی مقدس بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے میری قوم، تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، یہ خطاب ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جب ابھی تک بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ انبیاء ابھی بھی اس میں نہیں آئے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہودی لوگ اس زمین کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں بتایا ہے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اسی لیے یہودی لوگ اس مقام کے آس پاس آباد ہوئے، خود اس جگہ پر آباد نہیں ہوئے کیونکہ یہ عبادت کی جگہ تھی۔ حقائق نمبر 18، پوری تاریخ میں مسجد اقصی ہمیشہ ایک اسلامی مسجد کے طور پر موجود رہی ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہی ہے، حتیٰ کہ یہود کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ دوستو، فلسطین انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی شخص آراز کرتا ہے جو بے وقوف ہے، اور بلا شبہ ہم نے تو انہیں دنیا میں چن لیا تھا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا، میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں، اور اسی کی وصیت کی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، پس تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ نمبر 19، اس مسجد میں بہت سے صحابہ کرام داخل ہوئے، انہوں نے اس کی طرف باقاعدہ سفر کیے، اس جگہ کو آباد کیا، یہاں عبادات اور واعظ و ارشاد کے ساتھ اس جگہ کو آباد کیا۔ ان کبار صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو ملک شام کی فتوحات میں اسلامی افواج کے قائد تھے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے اور مسجد اقصی میں اذان دی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہاں کا نائب بنایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حاضر ہوئے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو باقاعدہ اس جگہ رہائش اختیار کر لی، اور مسلمانوں میں سے یہ پہلے شخص ہیں جو بیت المقدس کے قاضی بنائے گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ایسے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ نمبر 20، دوستو، مسجد اقصی اور بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ اس کی فتح کے وقت اس کی کنجیاں لینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے خاص اسی مقصد کے لیے سفر فرمایا، اور سن 15 ہجری میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی فتح آسان فرما دی، تو مسجد اقصی کے صحن میں ایک مصلی بنایا، اور جمہور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کی 4 دیواری کے مقابل قبلے کی جانب میں ایک مسجد قائم کرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کی جگہ متعین کی تاکہ وہ مسجد اقصی کے اگلے اور ابتدائی حصے میں شامل ہو جائے۔ نمبر 21، دوستو یاد رکھیں، مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جو تاریخ کے اکثر ادوار میں علمی اور تدریسی حلقوں سے آباد رہی ہیں۔ چنانچہ یہاں متعدد ایسی نشست گاہیں بنائی گئیں جہاں طالب علم بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے حصول علم میں مشغول رہ سکیں۔ خاص کر گرمیوں کے موسم میں آب و ہوا کے معتدل ہونے کی وجہ سے اس کے صحن میں علم کی بہاریں ہوتیں،
चुनाचे एक अंदाजे के मुताबिक 30 के करीब ऐसी नशिस्तगाहें इस मस्जिद के सहन में शुमार की गई हैं। इनमें से बाज़ नशिस्तगाहें ऐसी हैं जो असर ममलूकी में बनाई गई हैं और ज़्यादातर ऐसी हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई हैं, और इस तरह ये मस्जिद तारीख के एक तवील तरीन दौर तक इल्मी और तालीमी हलकों से पुरबहार बनी रही। नंबर 22, मस्जिद अक्सा को बाज़ लोग हरम से ताबीर करते हैं। ये ताबीर दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये ताबीर इस्लामी शरीयत में एक ख़ास मफ़हूम रखती है, यानी ऐसी जगह जहाँ शिकार करना और दरख्त वगैरह काटना ममनू हो, जैसा कि हरम मक्की का हुक्म है। मगर चूँकि ये अहकामात बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं हैं, इसलिए इसे हरम से ताबीर करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इस नाम के अलावा किताब व सुन्नत में इसके जो नाम आए हैं उनमें ये 3 नाम सबसे ज़्यादा मशहूर हैं: मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद एलिया। इसलिए बेहतर यही है कि इन्हीं नामों से इस मस्जिद को याद किया जाए। नंबर 23, दोस्तों, मस्जिद अक्सा के बारे में जो बाज़ गलत फहमियाँ मशहूर हैं उनमें से एक ये है कि वहाँ मौजूद कुब्बतुस सखरा जो जर्द रंग लिए हुए है, उसके बारे में ये समझा जाता है कि इसे शायद मुस्तकिल कोई तकदीस हासिल है, लेकिन दुरुस्त बात यह है कि इसके लिए कोई मुस्तकिल फजीलत और तकदीस नहीं है, बल्कि ये मस्जिद अक्सा के गुंबदों में से एक गुंबद है और इसका एक हिस्सा है। इसलिए इस हिस्सा होने के नाते जो अमूमी फ़ज़ाइल हैं वो उसे भी शक हासिल है। नंबर 24, दोस्तों, मस्जिद अक्सा का एक अहम हिस्सा वो है जिसे आजकल दीवार गिरिया का नाम दिया जाता है। याद रहे कि ये मस्जिद अक्सा की जनूब मगरबी जानिब की दीवार है और ये भी इस्लामी ममलुकात में से है। इसराइली जारहियत व गासबियत से पहले कभी भी इसके बारे में यहूदियों का कोई दावा सामने नहीं आया था, और फिर जब इस ज़माने के यहूदियों ने ऐसा दावा खड़ा किया तो उम्मत मुसलमान ने उनके इस झूठे दावे को रद्द किया गया। हत्ता कि 1930 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये फ़ैसला दिया कि ये दीवार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ही मलकियत है और ये मस्जिद अक्सा का ही एक हिस्सा है जिसे इससे जुदा नहीं किया जा सकता, और ये इस्लामी औकाफ की मलकियत ही में है। नंबर 25, दोस्तों, मस्जिद अक्सा इस्लामी तारीख़ के अक्सर अदवार में इस्लामी हुकूमत के मातहत ही रही है। हत्ता कि इस शहर में मौजूद कनीसे और दीगर यहूदी व ईसाई एक इस्लामी रियासत के मातहत के ज़मी बनकर रहे और इस्लामी हुकूमत ही इनके जानो माल के मुहाफ़िज़ व ज़ामिन रही है। और इस शहर में जिस कदर अमन व अमान और अदल व इंसाफ इस्लामी अदवार की हुकूमत में रहा है वो पूरी तारीख़ में अपनी मिसाल आप है, और ये सब ऐसे हक़ाइक़ हैं जिस पर उलमाए तारीख़ का सबका इत्तफ़ाक़ है। नंबर 26, मस्जिद अक्सा पर इस्लामी तारीख़ में पहली बार सन 492 हिजरी माह शबान की 23 तारीख़ जुमा के दिन सलीबियों ने कब्ज़ा किया। कमो बेश 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया, और उनमें मुसलमानों में से अक्सर ऐसे थे जो अपने वतन को छोड़कर इल्म व इबादत वगैरह के लिए इस मुक़द्दस मकाम पर आबाद हुए थे। फिर तकरीबन 91 साल तक सलीबी इस मुक़द्दस मकाम पर काबिज़ रहे, और इस कब्ज़े के दौरान उन्होंने इस मुक़द्दस मकाम की बारहा बेहुरमती की और मस्जिद अक्सा के तारीख़ी आसार व नकूश को मिटाने और तब्दील करने में लगे रहे। चुनाचे इस मस्जिद अक्सा की एक तरफ उन्होंने एक कनीसा बनाया और एक जानिब अपने घुड़सवारों के लिए रहाइशगाह और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए एक गोदाम बनाया, और नमाज पढ़ने वाली जगह खिंजीर और दीगर जानवर बसा दिए गए, और कुब्बतुस सखरा के ऊपर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सलीब नस्ब कर दी। नंबर 27, दोस्तों, मस्जिद अक्सा को जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आज़ाद कराया तो इस जामे मस्जिद की इस्लाह व तामीर नौ का हुक्म दिया ताकि ये वापस उसी असली हालत पर आ जाए जिस हालत पर सलीबियों के कब्ज़े से पहले थी। फिर उन्होंने हलब से एक शानदार मिंबर मंगवाया जिसके बनाने का हुक्म इस फतेह से 20 साल पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया था। चुनाचे फिर वो मिंबर मस्जिद अक्सा में रख दिया गया ताकि ख़तीब उस पर खड़े होकर जुमे के दिन खुतबा दिया करे। फिर ये मिंबर कई सदियों तक बाकी रहा, यहाँ तक कि सन 1969 अगस्त की 21 तारीख को यहूदियों ने उसको आग लगाई और इसी के साथ उन्होंने नमाज पढ़ने वाली जगह जिसे अल-मुसल्ला उल जामे कहते हैं उसे भी आग लगाई। नंबर 28, दोस्तों, ये बात याद रखने की है कि मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज व इसरा की सरजमीन तारीख़ के अक्सर ज़मानों में इस्लामी सरजमीन के तौर पर जानी जाती रही।
سوائے ان چند زمانوں کے جب اس پر کچھ قاتل اور ظالم لوگ مسلط ہو گئے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک قوم تھی جس کا بادشاہ جالوت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس جابر بادشاہ کو قتل کرایا۔ اسی طرح بعد کے متعدد زمانوں میں رومی اور یورپ کے صلیبی اور اس دور میں یہودی ایسے ہی ظالم و قاتل لوگ ہیں جو عارضی طور پر اس مقدس مقام پر قابض و مسلط ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے ناپاک ہاتھوں سے اس مقدس مقام کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے دوستو تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو مسجد اقصی سے ریلیٹڈ چند حقائق بتا رہے ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 29، دوستو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی مقدر فرمایا ہے کہ اسے مسلمان ظالموں سے آزاد کرائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اس وقت کے اہل ایمان نے اس مبارک مسجد اور مبارک علاقے کو فتح کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا ہے، اور جب کہا ہم نے تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر وہاں جو چاہو مزے سے کھاؤ اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ دوستو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کی آزادی میں جو اہل ایمان مجاہدین شریک تھے ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے جالوت نامی ظالم بادشاہ کو قتل کیا تھا، اور اسی عمل کی بدولت جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ دوستو یاد رکھیں اس زمانے میں بھی یہ بیت المقدس اس وقت کے اہل ایمان کا ہی دارالحکومت تھا، یہودیوں کا دارالحکومت نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد شروع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آباد کرنا شروع فرمایا، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے مسجد اقصی تک بھی پہنچا، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے اس مبارک سرزمین کو فتح فرمایا، اور یوں یہ مبارک مسجد اور پورا بیت المقدس اور یہ پورا علاقہ اہل اسلام نے آزاد کرا لیا، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 7 صدیوں سے رومی لوگ اس پر قابض چلے آ رہے تھے۔ پھر یہ مبارک سرزمین 5ویں صدی ہجری تک اسلامی خلافت کے زیر نگیں امن و امان اور علم و ایمان کی آماج گاہ بنی رہی، یہاں تک کہ ایک بار پھر صلیبی لشکروں نے اس جگہ قبضہ کر لیا، اور یہاں سے ایمان و علم کی کفر و شرک اور جہالت و ضلالت پھیلانے لگے۔ تب سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلمان مجاہدین اٹھے، اور انہوں نے 91 سالہ محنت کے بعد اس مبارک سرزمین کو آزاد کرایا۔ پھر تقریباً 6 صدیوں تک اسلام کے زیر سایہ رہنے کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کمزور ہوئی تو دوبارہ یہ مبارک سرزمین صلیبیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور انہوں نے وہاں اسرائیل کے نام سے ایک ملک بھی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد دوبارہ اہل اسلام کے ہاتھوں اس جگہ کو آزاد کرائے، آمین۔ نمبر 30، مسجد اقصی کو جب 1387 ہجری بمطابق 1967 عیسوی میں یہودیوں نے ہتھیایا تو انہوں نے سب سے پہلے دیوار براق پر قبضہ جمایا اور وہاں کا نقش و نگار تبدیل کر دیا، اور وہاں کے رہنے والے سب مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ دیوار براق اور اس کے آس پاس مسلمانوں کی جو یادگار چیزیں انہوں نے ختم کیں، اس میں 4 جامعات، ایک مدرسہ افضلیہ تھا، اور بھی متعدد اسلامی اوقاف تھے، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ یہاں موجود تمام اسلامی اوقاف اور یادگاروں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور پھر اس پر اپنے حق کا جھوٹا دعویٰ کھڑا کیا جائے۔ نمبر 31، مسجد اقصی کے بارے میں ایک اہم اور اس کی جگہ اپنا مزعومہ ہیکل بنانے کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر اس وقت کے تقریباً سبھی یہودی اور ان کی سبھی سیاسی جماعتیں اور ان کے سبھی سرپرست متفق ہیں۔ نمبر 32، دوستو مسجد اقصی کو گرانے کے لیے یہودی قابضین وقتاً فوقتاً مختلف چھوٹے بڑے حربے اختیار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اسی کی پیش بندی کے لیے اب تک وہ فلسطین اور خاص کر بیت المقدس اور مسجد اقصی کے آس پاس میں کئی سڑکوں اور گراؤنڈز وغیرہ کے اسلامی شناخت والے نام بھی تبدیل کر چکے ہیں۔
चुनाचे जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है, इस जगह का नाम उन्होंने जबल हैकल यानी हैकल का पहाड़ रख दिया है, जबकि इससे पहले ये पहाड़ जानी पहचानी जाती रही है। ये सब इसलिए है ताकि इस मुबारक मस्जिद से हर किस्म की इस्लामी शनाख्त ख़त्म की जाए, लेकिन उनकी ये मज़मूम काविशें बिलाखिर नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। नंबर 33। मस्जिद अक्सा के बारे में यहूदियों का गुमान ये है कि ये मस्जिद उनकी मज़ऊमा इबादत गाह हैकल की जगह पर बनाई गई है। इसी बुनियाद पर अपने हक़ की वापसी के लिए दुनिया में ढंढोरा पीटते और अपनी मदद के लिए पुकारते हैं। इस मकसद के लिए वो ना तो तारीख़ी हक़ाइक़ को झुटलाने से गुरेज करते हैं और ना ही तौरात जैसी मुक़द्दस किताब में तहरीफ़ करने से कतराते हैं, और जो कौम अपने मज़मूम मकासद के लिए आसमानी किताब को बदलने और उसमें तहरीफ़ करने से ना कतराती हो, इससे भला दीगर हक़ाइक़ में सच की क्या तवक्को रखना। नंबर 34। दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा यहूदियों का इबादत खाना नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही उम्मत मुसलमा की मस्जिद रही है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की जो तामीर कराई थी, वो यहूद के मज़ऊमा हैकल की तामीर नहीं थी, बल्कि यह ख़ुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी पहले से मौजूद मस्जिद की तजदीद और तामीर नौ थी, क्योंकि ये मस्जिद ज़मीन पर बनने वाली दूसरी मस्जिद है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की जो भी तामीर की, वो दर हकीकत नई तामीर नहीं थी, बल्कि तजदीद थी। जिस तरह के उम्मत मुसलमा मोहम्मदिया ने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में इसको फ़तह करने के बाद उसकी तजदीद और तामीर नौ की। नंबर 35। दोस्तों, याद रखें, मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर उम्मत मुसलमा के पास दोबारा लौट कर आएगी, और इस पर काबिज़ यहूदियों से कताल भी होगा, और मुसलमान मुजाहिदीन यहूदियों के सरदार दज्जाल और ख़ुद यहूदियों का काम तमाम करेंगे, और फिर ये वो वक्त होगा कि पूरी इंसानियत यहूदियों के शर व फसाद से नजात पाएगी। जैसा कि सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से कताल ना कर लें। चुनाचे मुसलमान यहूदियों से कताल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त और पत्थर के पीछे जा छुपेंगे, मगर उन्हें वहाँ भी पनाह नहीं मिलेगी, बल्कि दरख्त या पत्थर बोल उठेंगे कि ए मुस्लिम, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे मार डालो। सिवाय गरकत दरख्त के कि वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। नंबर 36। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की शान और इज़्ज़त की तकमील और उरूज किसी और तरह मुमकिन ही नहीं, बल्कि उसे ये सब कुछ इसी दीन इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के ज़रिए ही मिलेगा, जो अल्लाह ताला की तौहीद का सही इकरार करते हैं, अल्लाह ताला के फ़राइज़ को बजा लाते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक सरज़मीन को इस्लाम के साथ जोड़ा है, और इसकी असल और पहचान है, और इसी के साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का वादा जुड़ा हुआ है। सूरह नूर में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए कि उन्हें ज़रूर मुल्क की हुकूमत अता करेगा, जैसा कि उनसे पहले को अता की थी, और उनके लिए जिस दीन देगा, और अलबत्ता उनके खौफ को अमन से बदल देगा, बशर्त ये कि मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, और जो उसके बाद नाशुक्री करे वही फासिक होंगे। नंबर 37। मस्जिद अक्सा और मसला फ़लस्तीन फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामी मसला और इस्लामी कज़िया है, और जब से इसकी चाबियाँ हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के स्पुर्द की गईं, तब से दुनिया के तमाम मुसलमानों के जिन्होंने सलीबी यलगार के वक्त अपने जानो माल की कुर्बानी देकर इसकी हिफाजत भी की और इसको आज़ाद भी कराया। चुनाचे एक इस्लामी औकाफ का हिस्सा है और मुसलमानों के स्पुर्द की गई अमानत है। नंबर 38। नाज़रीन, याद रखें, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की ही है, चाहे इस पर अग़यार का कब्ज़ा थोड़े वक्त के लिए रहे या ज़्यादा वक्त के लिए। अंजाम कार ये हक़ मुत्तक़ीन व मुस्लिमीन का ही है, और अगरचे आज इस पर यहूदी काबिज़ हैं, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से बहरहाल ये अहले इस्लाम और अहले ईमान के पास ही लौट कर आएगी। अल्लाह ताला ने ये सरज़मीन इस उम्मत का हक़ बनाई है, जो सबसे मुक़द्दस दीन और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे मकबूल दीन है, और ये उम्मत मुहम्मदिया ही है जिसे नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत ये नेमत नसीब हुई है।
رومیوں اور صلیبیوں کی یلغار اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کے وقت یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کے لیے اپنے جان و مال کو فدا کیا۔ اگر یہ یہودیوں کا حق ہے تو پھر تاریخ کے ہر مشکل دور میں یہ یہودی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ ہر مشکل وقت میں امت مسلمہ نے ہی اس مقدس مقام کی پہرے داری کی اور اس کے آداب و حرمات کو ملحوظ رکھا؟ نمبر 39۔ دوستو، مسجد اقصی اہل اسلام کی ہے، اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور زمینی و آسمانی حقائق بھی۔ یہ سرزمین اسلامی امانت ہے اور کسی بھی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مقدس سرزمین اس بدبخت قوم کے حوالے کر دی جائے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عہد ہے کہ اس کے ایک چپے سے بھی اپنے سے دستبرداری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی ایسا عہد و پیمان قبول کیا جائے گا کہ یہودی اس مقدس سرزمین کے رئیس اور اہل اسلام کے سردار قرار پائیں۔ نمبر 40۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی دینی و مذہبی میراث ہے، اس لیے اس کی امامت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات بھی اس پر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں اس کی محبت پیوست کی اور انہیں بیت المقدس فتح ہونے کی بشارت بھی عنایت فرمائی۔ یہ سب کچھ اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ مسجد اور یہ مبارک سرزمین مسلمانوں کی دینی و مذہبی میراث ہے۔ اس لیے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی محبت کے چراغ ہمیشہ اہل اسلام کے دلوں میں روشن رہیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور دشمن کبھی مسلمانوں کے دلوں سے اس کی محبت ختم نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محبت باقی رہے گی، کیونکہ یہ سرزمین مسلمانوں کا ایک اہم ٹھکانہ اور طائفہ منصورہ کا مرکز ہے، اور دنیا ماضی میں بھی اس کے مناظر دیکھ چکی ہے اور مستقبل میں بھی یہ حقیقت پوری ہو کر رہے گی اور دنیا اس کا مشاہدہ کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھے 40 حقائق مسجد اقصی کے بارے میں جن میں مسجد اقصی سے جڑی اہم معلومات آپ نے ملاحظہ کی۔ یہ معلومات ایسی ہیں کہ جس سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے، اس لیے ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، مسجد اقصی کے ساتھ مسلمانوں کا جو قلبی تعلق اور محبت ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ فلسطینی مسلمان جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے عظیم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ گویا پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ میں مجموعی طور پر ان کے بارے میں جو ہمدردی پائی جاتی ہے وہ ایمانی اخوت کا مظاہرہ ہے۔ دوستو، اس مبارک مسجد کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے مکمل معلومات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوں، اور اس مسجد کے حوالے سے ہم نے 40 حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ آپ کو مسجد اقصی کی عمارت کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات بتائیں گے۔ دوستو، احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر بننے والی مساجد میں سے دوسری یہی مسجد اقصی ہے، اور اولیت کا شرف مسجد حرام کو حاصل ہے۔ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ البتہ یہ سوال کہ اس مسجد کا سب سے پہلا بانی کون ہے، اس بارے میں کوئی بھی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ جو چیز بلا اختلاف ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد انبیاء کرام کے ہاتھوں مختلف زمانوں میں تعمیر ہوتی رہی ہے اور ان کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ بات کی جائے اس مسجد کے حدود اربع کی تو عام طور سے مسجد اقصی کے تعارف کے سلسلے میں جو قبا والی تصویر دکھائی جاتی ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس یہی جگہ مسجد اقصی ہے، حالانکہ جس 4 دیواری میں یہ قبۃ الصخرہ واقع ہے، اس 4 دیواری کے مکمل احاطے کا نام مسجد اقصی ہے، جس میں وہاں موجود دروازے، صحن، جامع قبلہ، قبۃ الصخرہ، مصلی مروانی، متعدد قبے اور پانی کے حوض وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح مسجد کی فضیل پر اذان کہنے کی جگہیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اس پورے احاطے میں صرف قبۃ الصخرہ اور مصلی قبلی چھت دار ہیں، جبکہ باقی تمام احاطے چھت کے بغیر ہیں۔ اس پورے احاطے کی وسعت 144,000 مربع میٹر ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصلی قبلی کو ہی عام طور پر مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت اس 4 دیواری کے بالکل مین گیٹ کے پاس بنی ہوئی ہے۔ اسی عمارت میں 5 نمازیں اور جمعے کی جماعت کرائی جاتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے شروع کرائی تھی اور اس کی تکمیل خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں 70 ہجری میں ہوئی۔ اس کا اندرونی احاطہ 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ اس کے کل 11 دروازے ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے قبۃ الصخرہ کی
तो मस्जिद अक्सा की तस्वीर में अमूमी तौर पर यही कुबा दिखाया जाता है। जैसा कि पहले बताया है कि ये भी मस्जिद अक्सा ही के अहाते में दाखिल है। इसे खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने नए सिरे से तामीर कराया था और अपनी साख्त के लिहाज से मुस्लिम माहिरीन फ़न का अजीम शाहकार तस्लीम किया जाता है। सखरा अरबी में चट्टान को कहते हैं जो बुलंद सी जगह होती है। चुनाचे इसी बुलंद सी जगह पर मस्जिद अक्सा को नुमायां करने के लिए यहाँ ये कुबा बनाया गया था। याद रहे कि मस्जिद अक्सा एक लंबी चार दीवारी यानी फसील के दरमियान वाक़ है। पुराने दस्तूर के मुताबिक इस फसील में मुतअद्दिद दरवाजे रखे गए हैं। ये दरवाजे शुमाली और जनूबी अतराफ में बनाए गए हैं और इन दरवाज़ों की कुल तादाद 14 है। इनमें 4 दरवाजे फ़िल वक्त बिल्कुल बंद हैं और जो दरवाजे मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं उस पर भी इसराइली फ़ौजियों ने कब्ज़ा कर रखा है। जो दरवाजे खुले हुए हैं उनके नाम ये हैं बाबुल असबात, बाबुल हित्ता, बाबुल अतम, बाबुल ग़वामा, बाबुल मुताहरा, बाबुल क़तानीन, बाबुल सिलसिला, बाबुल मुगारबा, बाबुल हदीद, बाबुल नाज़र माज़न यानी अज़ान की जगह। दोस्तों, पुराने वक्तों का दस्तूर ये था कि अज़ान कहने की जगह या तो मीनार में रखी जाती थी या फिर मस्जिद की फसील पर कोई बुलंद जगह मुंतखब कर ली जाती थी ताकि अज़ान की आवाज़ दूर दूर तक जा सके। चुनाचे इसी तर्ज पर मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द भी जो फसील है उस पर 4 जगह अज़ान के लिए बनाई गई हैं। इनके नाम हैं महज़तुन फ़खरिया, ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मगरब में वाक़ है। महज़तुन बाब ग़वाना, शुमाल मगरिब कोने में ये जगह बनाई गई है और अज़ान की तमाम जगहों में से यही जगह सबसे ज़्यादा बुलंद और मजबूत अमारत वाली है। महज़तुन बाब सिलसिला मस्जिद अक्सा की मगरबी जानिब में वाक़ है और उसे मनारा अल हुक्म भी कहा जाता है। महज़तुन बाबुल असबात, अज़ान की ये जगह मस्जिद अक्सा के शुमाली जानिब में वाक़ है और ख़ूबसूरती में ये जगह सबसे फ़ाइक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुसल्ला मरवानी की। मुसल्ला अरबी ज़ुबान में नमाज की जगह को कहते हैं। ये जगह मस्जिद अक्सा के जनूब मशरिक जानिब में वाक़ है और इसके भी मुतअद्दिद दरवाज़े हैं। 2 दरवाज़े जनूबी सिमत में और 5 दरवाज़े शुमाली जानिब में बनाए गए हैं। अब्दुल मलक बिन मरवान के ज़माने में ये जगह एक मदरसे के तौर पर मुख्तस की गई थी और इसी मुनासबत से इसका नाम मुसल्ला मरवानी मशहूर हो गया। इसराइली जाहरियत के बाद से ये जगह काफ़ी अरसे तक नमाजियों के लिए बंद रही, लेकिन 1996 में मुसलमानों की जिद्दोजहद के नतीजे में इसे नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा में वज़ू के लिए हौज़ बनाया गया है। हौज़ के इर्द गिर्द पत्थर की कुर्सियाँ बनाई गई हैं ताकि उन पर बैठकर वज़ू किया जा सके। यह हौज़ सुल्तान अबू बकर बिन अयूब ने 1193 ईस्वी में बनवाया था। बात की जाए दीवार बुराक की तो यह दीवार मस्जिद की जनूब मगरबी दीवार का हिस्सा है जिसकी लंबाई 50 मीटर और बुलंदी 20 मीटर है। यह दीवार भी मस्जिद अक्सा का हिस्सा है। यहूदी इसे दीवार गिरिया के नाम से पुकारते हैं और उनका गुमान ये है कि यह दीवार गिरिया उनके मज़ऊमा हैकल का बचा हुआ हिस्सा है। इसकी तफसील हम आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बारिश के पानी को महफूज करने के लिए कुछ कुएं भी मस्जिद अक्सा में बनाए गए हैं जिनकी तादाद 26 है। इनमें से 9 कुबतुस सखरा के इर्द गिर्द और दीगर मस्जिद अक्सा के सिहन में मौजूद हैं और हर कुएं का अलग अलग नाम है जिससे इसकी पहचान होती है। इसके अलावा मस्जिद अक्सा में दरसगाहें भी मौजूद हैं। चूँकि मस्जिद अक्सा में मुस्तकिल इल्मी हलके लगा करते थे, इसलिए मुख्तलिफ उलमा ने वहाँ कुछ दरसगाह तर्ज की मखसूस नशिस्तें बनवा दी थीं ताकि तलबा वहाँ बैठकर इल्म हासिल करें। ऐसी जगह तकरीबन 30 के करीब हैं जिनमें से बाज़ ममलूकी ज़माने में और बाज़ खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाए गए हैं। दोस्तों, बात की जाए मिंबर बुरहानुद्दीन की तो ये मिंबर सबसे मशहूर और अपनी साख्त के लिहाज से एक यादगार तोहफ़ा है। गर्मियों के मौसम में दरस व तदरीस और मुहाज़रात के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मस्जिद अक्सा की इमारत के हवाले से एक मुख्तसर सा तारुफ था जो आपने मुलाहिज़ा किया। याद रखें, ये सब कुछ मुसलमानों का विरसा और उनकी शनाख्त है जिसे इसराइल के यहूदी छीनना चाहते हैं और अभी तक वो अपनी साजिशों और आलमी कुफरिया क़ुव्वतों की पुश्त पनाही की वजह से यहाँ खूब गंद भी फैला रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उम्मत मुसलमा में इस हवाले से मौसर बेदारी पैदा की जाए ताकि ये मुक़द्दस मकामात बदखसलत यहूदियों के वजूद से पाक हों और यहाँ एक अल्लाह की इबादत करने वालों का मुकम्मल तसर्रुफ़ हो। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने हैं।
کہ اس وقت غزہ اور اسرائیل میں جنگ کے حالات ہیں۔ یہ جنگ دراصل مسجد اقصیٰ ہی کی جنگ ہے۔ یہ اس سرزمین کی جنگ ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس سرزمین ہے۔ یہودی اس سرزمین پر زبردستی قابض ہیں اور اس پر مکمل طور پر قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے اور اہل فلسطین کا درد بھی سانجھا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بیت المقدس کی تاریخ سے واقف کروائیں تاکہ ہماری نسلیں بیت المقدس کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ واقع ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم اور الخلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ القدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے جس پر مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ واقع ہے۔ آئیے آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ بتاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تاریخ سے واقف ہو۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ یاد رہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلاً پہلے بتا چکے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ شامل ہیں۔ دوستو، آئیے آپ کو اس مقام اور مسجد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور تھا۔ لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت 16 ہجری بمطابق سن 236 عیسوی میں
بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں آزاد کرایا تھا، اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 ہجری اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ بیت المقدس کی یہ مقدس سرزمین تقریباً عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی، پھر جیسے جیسے ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی، تو گھات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، اور ادھر فاطمی حکومت نے بھی اپنی حکومت کی مضبوطی اور استحکام اور شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دیں اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا، اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کیا، اور پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 492 ہجری بمطابق 1099 کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور بالآخر 538 ہجری بمطابق سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہم مارکا آرائیوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے بازیابی میں آ گیا اور ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلسل مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ پھر پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں صیونی سلطنت قائم کی گئی، اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا، اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اب پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ دوستو، اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ دوستو، یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شورشیں اور سازشیں کیں، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 220ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی،
جسے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلے کی طرف کا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے اور اقوام متحدہ اور ان کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنی ذاتی حقیر مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ یہود اور ان کے حواری یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس سے ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی یادوں، باتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک